قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ نکاح سنت اور فتنوں کے خلاف بچاؤ کا ایک راستہ ہے۔ سنن ترمذی کی خوبصورت روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہم تک پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس سے تم مطمئن ہو تو اس سے بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ تو لکھیے دور حاضر کے فتنوں میں سے سب ٹاپک بالغ بچوں کے نکاح نہ کرنا۔ آج یہ فتنہ گھر گھر پڑا ہوا ہے۔ اسلام کا پیغام کیا تھا کہ جب ایک بچہ اپنے اندر ضرورت محسوس کرتا ہے، اس کے اندر بلوغت کی علامتیں آ جاتی ہیں، لڑکی بھی بیٹی میں گزر آ جاتی ہے، تو بس اس کے لیے راستے بنا دیے جائیں۔ دیکھیے یہ جو کہتے ہیں نا ارلی میرجز، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو اسلام کیا دکھاتا ہے، لیکن آپ کا میرا حال کیا؟ اللہ کی بنا آج کی جوان نسل کے لیے یہ چند جملے بولنے دیجیے کہ آج ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں۔ شادی کچھ تو قانون نے روک دی کہ 18 سال سے پہلے نہیں کرنی، اور کچھ کسب معاش کے خوف نے چھوڑ دی کہ ابھی بچہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، یعنی میڈیکل نہیں پورا کیا اور ابھی تو اس کی جاب ہی نہیں لگی، حالانکہ وہ غریب اللہ کا بندہ سال 1.5 کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا، ماں باپ کو نہیں دکھتا۔ تیسری بہت بڑی وجہ شادیوں کو ڈیلے کرنے کی ماں باپ کا غیر حقیقی اور ان اچیویبل ٹارگٹ۔ ماں کو بہو ایسی چاہیے کہ اندھیرے میں بٹھاؤ تو وہ روشنی ہو جائے، یعنی بجلی کا بل کم آئے۔ پتلی اتنی چاہیے کہ کمر ناپ لو، اور کام گھر کا ایسے کرے جیسے خوب مضبوط جسم جسے والی میٹ کرے۔ عمر میں چاہیے اس کو 16-17، اور اس سے بس ایک آدھا ہی اوپر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تجربہ لے کر آئے وہ 50-60 سال کی ماں کا اور ساس کا، یہ نہیں ہوگا۔ نیو یارک میں ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی جب بہت عرصہ پہلے کہ بچوں کی شادیوں میں سب سے کیا رکاوٹیں، تو انہوں نے 8-10 لکھی تھی جو آج بھی سچ ہے۔ مثلا بچے ایجوکیشن کے لیے نہیں کرتے، مطلب ایک کلچر بن گیا آج ویسٹ میں خاص طور پہ کہ ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے نہیں کرنی، اور بری دوستیاں بھی اس کی وجہ ہیں، ہومو سیکشولیٹی اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو بھی فی الحال لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، اور اسی طرح اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ ماں باپ نہیں مانتے۔ پہلے تو بچوں کو ہر وہ ماحول اور فتنہ دکھائیں گے جس سے دل میں جذبات اور خیالات آئیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ شادی کے وقت پہ پیچھے ہوتے ہیں۔ تو جب اچھا رشتہ آ جائے تو کر دیجئے۔ من ترضون دینہ وخلقہ کے لفظ بھی آتے ہیں۔ بہت کچھ پوچھنا، ہم نے آج شادی کو مہنگا بھی کر دیا اور مشکل بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو وہ عورت جس کا حصول آسان ہو وہ مرد کے لیے بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ آج ہماری شادیاں اللہ کی پناہ چوچو کا مربع بن چکی۔ شادی کے لیے لڑکے لڑکی کی تلاش میں ہم ریسرچ کرنے لگ گئے، ریسرچ کمیٹیاں بنائیں بٹھائیں، کیسی ہو کیسا ہو، وہ کیسی، قد ناپتے ہیں، وزن تولتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، رنگ گورا ہے چٹی ہے، باربی ڈال چاہیے۔ اور جب شادی کی رسمیں شروع ہوتی ہے تو ہندوانہ کلچر، اور جب نکاح ہوتا ہے تو چھوہارے بٹتے ہیں سنت کے لیے۔ یہ آج ہماری شادیاں، کہتے نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اسلام کی شادی کا طریقہ دیکھ لیجئے اور آج ہماری شادیوں کے طریقے دیکھ لیجئے، لگتا ہی نہیں کہ یہ ایک ہی انسان کے لیے پیچھے سے گائیڈ لائن آئی ہے۔ آج بیٹی کی شادی اتنی بوجھ بن گئی کہ ایک بہت بڑی وجہ جہیز کا نہ ہونا ہے۔ آج تک کسی ماسی نے آپ سے کہا کہ باجی میری مدد کریں، میرے بیٹے کی شادی ہے؟ کیا کہتی ہیں غریب؟ میری بیٹی کی شادی ہے، حالانکہ اسلام میں شادی کا سارا خرچ مرد اٹھاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شادی کو آسان کرنا پڑے گا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج، جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ جب شادی نہیں ہوگی تو زنا ہوگا، بھوک لگ گئی اور کھانا نہیں دے رہے تو پھر تو چور بھی آئے گا اور کسی کا کھانا چوری کرے گا۔ سادی سی بات ہے، اللہ کی سنت سمجھانے لگی ہوں۔ جو ضرورت ہوتی ہے نا اللہ اس کے مطابق حالات بناتے ہیں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے صرف دودھ چاہیے، دانت ہی نہیں دیے، اور جو ہی دانت آنے لگے تو کہا اب ماں کو چھوڑو اور چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی خوراک دینے لگ جاؤ۔
اسی طرح پیوبرٹی کے ساتھ جذبات آتے ہیں، جس سمے تبدیلیاں آتی ہیں، اٹس نیچرل فیکٹ. تو اب اگر آپ اس ضرورت کو صحیح طرح پورا نہ کریں تو آج پھر ویسٹ تو آپ کے بچوں کو سکھائے گا. اسکولوں میں سکھاتے ہیں کہ تم اپنی خواہشات کیسے پوری کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیت کیجئے بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی کی. آپ کہتے کیسے، ابھی تو ان کو ناک نہیں پوچھنا آتا. یہ اب 14 سال کا لڑکا بن کے شادی کرے گا تو پھر تربیت کا انداز بدلیے. 18 سال کی عمر میں محمد بن قاسم سندھ کی فاتح بنتے ہیں. ہمارے کلچر کے ہوتے تو بھی ان کا پاسپورٹ اور ان کا شناختی کارڈ بھی نہ بنا ہوتا، ابھی تو ان کو ڈرائیونگ لائسنس نہ ملتا. تو ضرورت ہے پیرنٹنگ سٹائل کو. عقل مند مائیں اور باپ اپنے بچوں کو وقت سے پہلے ذمہ دار بناتے ہیں. بچوں کو بھیجیے گروسری لینے، اس دفعہ یہی کر کے دیکھ لیجئے. بیٹی کو کہیں ذرا بجٹ بنائے اور گھر میں ایک دن کا کچن سنبھالے. کھیل کھیل میں انشاءاللہ یہ سیکھ جائیں گے.